بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی ظفر صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ سوال تو آپ نے شیئر کیا تھا، پوسٹ اس کی لگائی تھی، یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھینس کی اور کٹے کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نے اس دن بھی دیکھ لیا تھا، میں نے تو ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ آج میں نے پھر وہ اندازے سے کہ بھی آپ نے یہی بھیجا تھا، اس کے بارے میں پوچھا ہوگا کہ اس کی وضاحت کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر ہیں، مولویوں کے دین پر نہیں ہیں۔ اور جو مولوی جو ہیں 72 فرقے، یہ نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، من گھڑت حدیثیں بنا لیتے ہیں اور قرآن پاک میں تحویلیں نکال لیتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی جگہ فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ بنانا، اور دوسری جگہ فرمایا فرقوں میں نہ بڑھ جانا سورۃ انعام میں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریح فرما دی کہ سنتین و سبعین فرقۃ کلہ فی النار، یہ ابن ماجہ جلد دوم 3993 نمبر حدیث ہے کہ 72 فرقے ہوں گے، میری امت کے سارے دوزخی ہوں گے۔ اب بھائی جب ان کو اللہ تعالیٰ نے دوزخی فرما دیا، سورۃ بقر 78 79 80 81 یہ نمبر آیات ہیں سورۃ بقر کی، 4 آیات، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ زبانی پڑھنا جانتے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، من گھڑت کتابیں لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں چھو بھی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرا ان سے کوئی وعدہ ہے کہ میں دوزخ سے نکالوں گا، یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس طرح یہ جہنمیوں کی ان کو سرٹیفکیٹ اللہ نے بھی دے دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ 72 فرقے دوزخی ہیں۔ تو کسی فرقے نے توبہ کی ہے؟ تو اب یہ دوزخیوں کی بات پر کیا غور کرنا۔ اب دیکھیں اس نے بتا دیا مولوی صاحب نے کہ جی یہ 4 جوڑے ہیں، اور 4 جوڑوں کے علاوہ پھر خود ہی کہہ دیا، کوئی حدیث نہیں بیان کی، کوئی قرآن کی آیت نہیں فرمائی کہ جی ہر حلال جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ کیا نبی پاک کا فرمان ہے یا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے؟ بھائی وہ جو جانور عرب میں تھے ان کے بارے میں وہ تفصیل آ گئی، باقی یہ عرب میں جانور ہے ہی نہیں، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جفتی نہیں ہو سکتی گائے کی اور بھینس کی۔ تو ہرن اور بکری کی تو جفتی ہو سکتی ہے، ہرن سے بکری ملا دو یا بکرا ہرنی سے ملا دو تو وہ بچے جنتی ہے، تو پھر اس کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرن کی قربانی نہیں کی، اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ بھئی سرکار نے کہاں فرمایا ہے؟ کوئی حدیث پڑھ دے کہ ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ میرا بھائی جو وہاں میسر ہی نہیں تھے جانور، تو ان کے سرکار کیسے قربانی فرماتے؟ کیا یہاں سے انڈیا سے منگواتے آپ پھر اس کی قربانی کر دے؟ اب یہ جو مولوی صاحب اتنے دھڑلے سے شور کر کر کے بات کر رہے ہیں، تو یہ ثابت کر دیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بھیڑ کی قربانی بھی نہیں کی، بکری کی قربانی نہیں کی، اونٹ اور گائے کی ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج فرمایا، آخری بھی وہی تھا آپ کا حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں، تو پہلا بھی وہی تھا آخری بھی وہی تھا، اس میں آپ نے 63 اونٹ ذبح فرمائے، قربان کیے، اور علی علیہ السلام نے 37 اونٹوں کی قربانی دی۔ مدارج النبوت جلد 2 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو کام سرکار نے کیے بھائی وہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ کتنے اور کام ہیں جو سرکار نے کیے ان کے لیے جائز تھے، ہمارے لیے جائز نہیں تھے۔ آپ کی 37 شادیاں ہیں، جبکہ مسلمان انصاف رکھ سکے ہر طرح سے تو 4 کر سکتا ہے، تو آپ زیادہ شادیاں 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، وہ بھی انصاف کریں تو، نہیں تو ایک ہی کافی ہے۔ اس طرح سرکار پر تہجد بھی فرض تھی، لیکن ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، ہمارے اوپر وہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے کام ہیں وہ سارے ہم نہیں کر سکتے، نہ ہی ہماری اس طرح کی اوقات ہے، ہمت ہے۔ اور سرکار نے تو پہلی شادی کی تو اس میں آپ نے 15 اونٹ جو تھے وہ حق مہر دیا، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ 10 اونٹ
اب 10 اونٹ جو ہیں وہ کتنے لاکھ کے بنتے ہیں، کتنے بلکہ کروڑ روپے کے بنتے ہیں. تو کروڑ 1.5 کروڑ حق مہر آپ نے دیا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے جب آپ کی شادی ہوئی ہے. اور ولیمہ کہہ دیتے ہیں جی ہم تو سنت کے مطابق کریں گے، بس کوئی دال روٹی پکا لیں گے. بھائی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب رضی اللہ عنہ نے حق مہر میں 10 اونٹ دیے، 15 کا بھی ذکر ہے اور 1 اونٹ کا بھی ذکر ہے ولیمے میں، اور 5 اونٹوں کا بھی ذکر ہے کہ 5 اونٹ ذبح کر کے. اب 5 اونٹوں کا گوشت دیکھیں، 1 اونٹ کا کم از کم 10 من ہوتا ہے، تو 5 اونٹوں کا 50 من گوشت ہو گیا. تو باقی آٹا کتنا پکا ہوگا، اس میں فروٹس ڈش سویٹ ڈش یہ کتنا ہوگا. کیسے سنت کے مطابق آپ یہ کہتے ہیں جی 2-3 آدمی، اور آپ کی جو برات تھی وہ پڑھ کے دیکھ لیں مدارج نبوت میں کہ وہ خطبہ دے رہے ہیں ورقہ بن نوفل، تو آپ کی برات کو وہ مخاطب کر رہے ہیں اے گروہ قریش، یہ کہہ کر وہ کر رہے ہیں. تو اس طرح میرا بھائی انہوں نے لکھا کہ بھائی یہ بس ایک لڑکا اور اس کا باپ آ جائے اور ولیمہ تو ہے ہی نہیں، یہ جہیز بھی نعوذ باللہ لعنت ہے، جبکہ اماں خدیجۃ الکبریٰ کروڑوں روپے کا جہیز لے کر آئیں اور وہ سارا سرکار کے تصرف میں رہا. ان کی بھائی عقل نہیں ہے، ان کو اگر عقل ہوتی تو یہ 72 فرقے دوست کی نہ ہوتے. ان کی بحث چھوڑیں میرا بھائی، آپ تو خود سمجھدار ہیں، علم والے ہیں، اور مولویوں کو مجھ سے بھی زیادہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرتے رہتے ہیں. جس طرح انہوں نے وہ آپ نے خود ہی بتایا تھا کہ ام الکتاب قدوری شریف میں کیا کیا جائز کیا ہوا ہے، جو اب اس میں وہ کر بھی نہیں سکتا اس کا بیان، اور بچوں میں بیٹھ کر وہ بیان ہی نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کیا کیا کچھ حلال کیا ہوا ہے. تو اس طرح میرا بھائی اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، یہ مولوی صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہر حلال جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پاک بیان کر دیں کہ سرکار نے فرمایا ہو کہ ہر حلال جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، یہ اس کی مولوی کی اپنی بات ہے. تو باقی رہ گیا ہرن کی قربانی نہیں کی، تو سرکار نے میرا بھائی اس سے پوچھ لے مولوی سے، بلکہ آپ خود بھی بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ نے تو بھیڑ کی قربانی بھی نہیں کی، بکری کی بھی نہیں کی. آپ اپنے سارے خاندان کے لیے ایک گائے ذبح فرماتے تھے. اور جب آپ نے حج کیا تو اس میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ 63 اونٹ آپ نے قربان کیے، اور علی علیہ السلام نے 37 اونٹ قربان کیے. تو اس طرح میرا بھائی یہ خود ہی اس کو کر رہے ہیں کہ حرام کبھی حلال. اور پچھلی دفعہ آپ نے وہ اسی فرقے کے مولوی کا تھا کہ میں اس دفعہ گدھے کی قربانی کروں گا، اور گدھے کی تصویر بھی لگائی ہوئی تھی اس نے نیٹ پہ. تو اس طرح ان کے لیے بھائی یہ حرام حلال کر دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے، تو یہ بالکل فضول ہے. ہر حلال جانور کی قربانی سے نہ اللہ نے منع کیا نہ اللہ کے نبی نے منع کیا. ہر حلال جانور جو بڑا ہے گھاس کھائے اور جگالی کرے، چوپائے جو ہیں وہ حلال جانور ہیں، جو گھاس کھائیں اور جگالی کریں وہ حلال ہیں، ان کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، ان کا گوشت ان کا دودھ سب آپ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ چھوٹے جانور جو ہیں بکری بھیڑ ہرن وغیرہ، اس کیٹیگری کے جتنے بھی ہیں ان کی ایک قربانی ہوتی ہے، اور جو بڑے جانور ہیں گائے بھینس اور اونٹ وغیرہ ان کی 7 قربانیاں ہوتی ہیں. تو ان کی عمر علیحدہ علیحدہ حدیثوں میں درج ہے، جس طرح گائے کا بچہ اور بھینس کا کٹا یا کٹی یہ 2 سال کا، اس کا بھی 2 سال کا، تو احتیاطاً 2.5 سال کر لیتے ہیں. اونٹ کا بچہ 5 سال کا، کیوں جب یہ بالغ ہوتے ہیں تو وہ عمر انہوں نے قربانی کے لیے مقرر کی ہوئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو حلال جانوروں کی قربانی بھائی ہو سکتی ہے، اس میں بالکل کوئی نہ شک ہے نہ شبہ ہے. یہ کہیں کہ سرکار نے نہیں کی، سرکار نے بہت سارے کام ہیں جو نہیں کیے، لیکن آپ نے منع نہیں کیے، اس لیے وہ جائز ہیں. امید ہے سمجھ آگے ہوگی. اللہ رسول قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، مولویوں کے شر سے اللہ محفوظ فرمائیں، آمین. اللہ حافظ.